صاحب پنجاب کی سیاست کتنی متحرک ہوتی نظر آ رہی ہے؟ تقریباً کیونکہ گورنر صاحب نے کہہ دیا تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ٹھیک انفارمیشن ہوگی. مریم صاحبہ ایک ہفتے میں پاکستان پہنچ رہی ہیں, نواز شریف صاحب ایک مہینے میں. کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنی موٹیویٹڈ ہو جائے گی پنجاب کی سیاست؟ دیکھیے, ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں بات کی تھی, بلکہ پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اگر انیکٹیو رہتی ہے پاکستان مسلم لیگ اسی طرح سے جس طرح وہ ہے, تو پھر تو ان کی فیٹ بھی سیل ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے. لیکن یہ شاہ بلیغ الدین صاحب نے جو فرمایا ہے کہ وہ اگلے ہفتے آ رہی ہیں اور ایک مہینے کے اندر بھی نواز شریف صاحب بھی واپس تشریف لے آئیں گے اور میں خود انہیں ریسیو کرنے جاؤں گا ایئرپورٹ پہ, تو ایک کھلا اشارہ ہے کہ اتنی بھی گل نہیں مک گئی. شی از کمنگ بیک. شی از کمنگ بیک آفٹر سرجری ان وچ شی کین ناٹ ریز ہر وائس abnormally, اور وہ تقریر کرنے میں ان کو دقت پیش آئے گی, یہ ہم سن رہے ہیں. لیکن ان کے پاس ایک مقناطیسی شخصیت ہے, شی ہیز اے کرزما, کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. لوگ ان کے جلسوں میں بڑی تعداد میں آتے ہیں. میں نے, آپ نے, سب نے, خان صاحب نے بھی دیکھے ہوئے ہیں وہ جلسے. تو وہ اگر واپس آ جاتی ہیں تو ایک ایکٹیویٹی تو شروع ہو جائے گی, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بیانیہ جو اب مسلم لیگ بنانے جا رہی ہے. اچھا, یہ کوئی نیا بیانیہ؟ جی بالکل نیا بیانیہ ہے. یہ بہت دیر سے لیک کرا تھا بخاری صاحب. کہا کرٹیسزم یہی تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں اور اس کو بیچتے بھی ہیں, لوگ بائے بھی کرتے ہیں. دوسری طرف کو بیانیہ ہے ہی نہیں. دیکھیے, اب جو بیانیہ بن رہا ہے اس کا ٹارگٹ ہے جناب باجوہ, عمران خان, فیض حمید, ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا. اچھا. اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو غلط فیصلے کیے, جو یعنی انصاف پر مبنی فیصلے نہیں تھے, ان کی وجہ سے آج ملک اور مسلم لیگ اس نہج کو پہنچے ہوئے ہیں. اچھا. یہ بیانیہ پیس میل میں تو ہم نے سنا, لیکن پارٹی کے ایک موقف کے طور پر, پارٹی کے ایک بیانیے کے طور پر اگر فارمولیٹ ہوتا ہے اور لانچ ہوتا ہے تو اس میں جان بہت ہے. اس لیے کہ جتنے بھی کریکٹرز کے اندر ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی نیگیٹو رول رہا ہے. دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. ہم تفصیل میں جا سکتے ہیں, اگر کوئی چیلنج کرے گا کہ جناب ایدا قصور دسو, میں دس دیں گا اور باقاعدہ آپ کو ویلڈ پوائنٹس کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ قصور ہے ان کا. کیونکہ ثاقب نثار صاحب کی چیف جسٹس شپ میں اور آصف سعید کھوسا کی جو فیصلے ہوئے وہ غیر منطقی تھے. کچھ ایسے فیصلے تھے جن پر جو سینئر جورسٹس ہیں, جو فارمر ریٹائرڈ ججز ہیں, انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا جج نے فیصلہ دیا ہے. مثال کے طور پہ اقامہ والا فیصلہ, پناما سے بات شروع ہوئی کرپشن سے, اور اقامہ پہ مک گئی. آ کے آپ مجھے بتائیں دنیا میں کبھی یہ ہوا ہے؟ پھر مجھے آپ یہ بتائیں کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنی ہو اور اس کے اوپر ایک نگران جج مقرر ہوا ہو؟ یہ فیصلے تھے. یہ منہ چڑھا رہے ہیں انصاف کا اس قسم کے فیصلے. بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. جنرل صاحب, جو مینڈیٹ چوری کرنے کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے, جو مینڈیٹ چوری کرنے کی بات نون لیگ کرتی ہے, وہ کس نے کرایا تھا؟ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں کرایا تھا. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کون تھا؟ وہ جنرل باجوہ تھے. جنرل باجوہ صاحب نے جس طرح بی ٹی آر سسٹم بند کرایا, جس طرح پولیٹیکل ایجنٹس کو باہر اٹھا کے پھینکا گیا, جس طریقے سے 4 دن رزلٹ روکے گئے, وہ لوگ جو شام کو رات کو 12 بجے پی ٹی آئی کے لوگ, میں نام لے سکتا ہوں اگر ضرورت پیش آئی تو, انہوں نے کہا کہ یار ہم ہار گئے ہیں الیکشن, میں لگا ہوں سونے, اور وہ صبح جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو وہ جیتے ہوئے ہوتے ہیں 25 ہزار کی لیڈ سے. یہ معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ معجزے ہوئے سارے. صحیح ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ نے بالکل بتا دیا کہ یہ بیانیہ نون لیگ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے گی. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں ملک میں, مہنگائی جو ہے وہ اندھا دھند ہے, عوام کو اس وقت صرف چاہیے تو ریلیف چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے کو لے کر کے کوئی فائدہ ہوگا یا بنا کر کے فائدہ ہوگا, یا لوگ اس وقت اس بیانیے کو بائی کریں گے جب تک کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ مہنگائی کے بارے میں کوئی ڈیفنس نہیں ہے. کوئی شخص مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, کم از کم میں, آپ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ مہنگائی ہے, لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, آٹے کا کرائسس ہے, بحران ہے, دالیں کہاں پہنچ رہی ہیں. مرغی جو آپ اور میں 180 روپے کلو لیا کرتے تھے, وہ 800 روپے کلو پہنچنے والی 680 پر تو پہنچ گئی ہوئی ہے. تو اس سے ناک میں دم ہے عوام کے دلوں میں. کسی رولنگ ایلیٹ کے لیے کوئی پازیٹیو جذبہ نہیں ہے, یہ کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد وہ اس کا کچھ کریں, ورنہ میں ڈرانا چاہتا ہوں اس سٹنگ گورنمنٹ کو اس وقت سے جب لوگ پھر اپنے فیصلے خود کرنے لگیں گے. وہ بڑا صاحب اس کا اشارہ تو مل گیا نا, انڈسٹریلسٹ رو پڑے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے, رونا نہیں ہے, پھر تو لوگ لوٹ مار شروع ہو جائے گی, پھر لوگ رلائیں گے حکمرانوں کو. جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے
لوگ نہیں روئیں گے، پھر حکمران روئیں گے. لوگ ابھی رو رہے ہیں. ابھی تو لوگ رو رہے ہیں. تو ایک تو اس کا ازالہ فوری طور پہ اگر نہ ہوا تو اس کا نقصان ہمیشہ سٹنگ رجیم کو ہوتا ہے. اس وقت حکومت میں یا پیپلز پارٹی ہے سندھ میں اور یا سینٹر میں نون لیگ یا پی ڈی ایم ہے، باقی تو کہیں حکومت ہے ہی نہیں. تو ذمہ داری ساری ان کی بنتی ہے. اور اب جب انٹرم گورنمنٹس آ جائیں گی تب بھی ذمہ داری اس حکومت کی رہے گی، کیونکہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری ان کی ہے. الیکشنز میں ایشوز آئیں گے، اور قیمتوں کا ایشو، مہنگائی کا ایشو، ڈالر کی قیمت، پٹرول کی قیمت، دالوں کی قیمت، یہ سب کچھ گلے پڑے گا حکومت کے، بتا رہا ہوں آپ کو. بخاری صاحب، بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے اس وقت. پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، نہ یہاں حکومت ہے نہ کے پی میں حکومت ہے، اور حالات اتنے خراب ہیں. تو پھر ابھی تو جو ہے وہ کچھ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی. جب واپس آئیں گے تو اسی پر بات کریں گے. صدر مملکت کی طرف سے بھی ایک مشورہ دیا گیا ہے، اس پر کتنا عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. پھر کچھ صوبوں کے حوالے سے کہ وہاں پر الیکشن کی اسٹریٹجی جو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے.